لوگ یا عورت خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی بہو لاؤں گی، ایک ساس کہتی ہے، لیکن وہی چاند جیسی بہو جب گھر میں آتی ہے تو سورج کی گرمی دکھانی شروع کر دیتی ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ ہمیں خود ایک بہن نے یہ کہا کہ مولانا میرے شوہر نے خود میرے سامنے میں اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ دیکھو تم ہمارے گھر میں بہت چین اور سکون سے رہتی ہو، اس لیے میری ماں کو تم پر حسد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بالکل سچی بات ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے خود کہہ رہا ہے کہ تم میرے گھر میں میرے پاس اچھے سے رہتی ہو، تمہیں ہر طرح کا چین اور سکون میسر ہے، اسی لیے میری ماں تم سے حسد کرتی ہے، لہٰذا ذرا بچ کر کے رہنا، اگر میری ماں کچھ بولے گی تو برداشت کر لینا، اس لیے کہ میری ماں کے سامنے میں میری بھی نہیں چلتی ہے۔ حسد اور دشمنی کے ساتھ ساتھ جو تیسرا سب سے بڑا سبب ہے ساس اور بہو اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا، ساس اپنی بہو کو بات بات میں تانے مارتی ہے، کچھ بھی ہوا تو تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیری بہن ایسی، تیرا خاندان ایسا۔ شوہر بھی کیا کرتا ہے، بات بات میں اپنی بیوی کو تانے مارتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، سماج اور معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کا ذکر پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سنا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر ساس اور بہو کی لڑائی ہو رہی ہے اور میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائیاں ہو رہی ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع بحث ہے وہ یہی ہے کہ آخر کن اسباب کی بنا پر ساس اور بہو کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ساس اور بہو کے اندر یا ساس اور بہو کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کا ایک سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا سبب وہ یہ ہے کہ رشتے جو کیے جاتے ہیں وہ اخلاص کی بنا پر رشتے نہیں کیے جاتے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاشتی ہے تو وہ پیسے کو دیکھتی ہے، لوگ یا عورت خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند جیسی بہو لاؤں گی، ایک ساس کہتی ہے، لیکن وہی چاند جیسی بہو جب گھر میں آتی ہے تو سورج کی گرمی دکھانی شروع کر دیتی ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نیت سے شادی کریں گے وہی نیت ملے گی۔ جو لوگ مال کے لیے شادی کرتے ہیں انہیں مال ملتا ہے، جو لوگ زندگی گزارنے کے لیے شادی کرتے ہیں انہیں زندگی ملتی ہے، جو لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں انہیں خوبصورتی ملتی ہے، لیکن چین اور سکون نہیں ملتا ہے زندگی کے اندر۔ تبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
یہ بیان فرما دیا تھا کہ دیکھو اگر تم دینداری کے بنا پر، اگر تم اخلاق کے بنا پر رشتے نہ کرو گے، اگر تم دینداری کو ترجیح نہ دو گے تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ ہوگا۔ یہاں زمین میں فتنہ برپا ہو چکا ہے، ہر گھر کے اندر ساس اور بہو میں لڑائیاں ہیں، ہر گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کی جو شروعات تھی اخلاص کے ساتھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جانتے ہیں ایک تو جب شادی کرتے ہیں، جب رشتہ کرتے ہیں تو اخلاص نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ میں جب شادی کر کے لے کر کے آ جاتے ہیں تو ایک ماں اپنی بہو سے حسد کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا اور اہم نقطہ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ہماری ماں اور بہنیں جو خواتین اسلام ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ ہمیں خود ایک بہن نے یہ کہا کہ مولانا میرے شوہر نے خود میرے سامنے میں اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ دیکھو تم ہمارے گھر میں بہت چین اور سکون سے رہتی ہو، اس لیے میری ماں کو تم پر حسد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بالکل سچی بات ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے خود کہہ رہا ہے کہ تم میرے گھر میں میرے پاس اچھے سے رہتی ہو، تمہیں ہر طرح کا چین اور سکون میسر ہے، اسی لیے میری ماں تم سے حسد کرتی ہے، لہٰذا ذرا بچ کر کے رہنا، اگر میری ماں کچھ بولے گی تو برداشت کر لینا، اس لیے کہ میری ماں کے سامنے میں میری بھی نہیں چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہو رہا ہے، اکثر و بیشتر جو خواتین ہیں، جو ساس ہوتی ہے وہ اپنے بہو سے حسد کرنے لگ جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر جو ننند ہوتی ہیں اپنی بھابھی سے حسد کرنے لگ جاتی ہے، بلکہ کتنی بہنیں علل اعلان کہتی ہیں کہ ہماری بھائی کی جلدی شادی نہیں ہونا، اگر جلدی شادی ہو گئی تو بھائی ہمیں اچھی طرح سے نہیں دیکھے گا۔ اور یہ حسد اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ حسد ظلم پر ایک عورت کو آمادہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، ظلم کے اوپر۔ اور یہ حدیث کے اندر بھی ہے، ہر گھر کے اندر حسد عورتوں کے اندر، ساس کے اندر، بہو کے اندر اور ننند کے اندر گھس چکا ہے میرے دوستو۔ جیسا کہ ترمذی کی یہ روایت ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ لوگو جو بیماریاں پہلے والے لوگوں کے اندر تھی تمہارے اندر بھی آ جائے گی۔ ذرا غور سے سنیے خواتین اسلام، ذرا غور سے سنیں، گھر کے جو بڑے ہیں، جو گھر کے بزرگ ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ تمہارے اندر جو پہلے والے لوگوں کی بیماریاں ہیں وہ آ جائیں گی۔ پہلے لوگوں کی بیماریاں کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد اور دشمنی، کینہ، کپٹ، بغض، یہ تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا الحالقہ، یہ جو حسد اور دشمنی ہے یہ گنڈو کر دینے والی ہے، مونڈ دینے والی ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ سر کو مونڈ دینے والی ہے، جیسا کہ آپ سمجھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تحلق الشعر، کہ یہ بال کو مونڈ دینے والی ہے حسد اور بغض، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسد اور بغض اور دشمنی یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، نہیں، ولیکن تحلق الدین، لیکن یہ حسد اور یہ دشمنی دین کو ختم کر دینے والی ہے، دین کو صفا چٹ کر دینے والی ہے، دین کو گنڈو کر دینے والی ہے۔ دیکھ لیجئے جو لوگ حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگ حاسد بن جاتے ہیں، انہیں کسی بھی چیز کے اندر اچھائی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ لاکھ اچھا کر دیں وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہو گئی ہے جو ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر گھس چکی ہے۔ یہ بیماری ہماری عورتوں کے اندر آ گئی ہے، ہماری ماؤں کے اندر آ گئی ہے، ہماری بہنوں کے اندر آ گئی ہے، ساس کے اندر آ گئی ہے، بہن کے اندر آ گئی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ حسد کریں گے، اتنے زیادہ حسد اور دشمنی کریں گے کہ حتی یکون البغی، ظلم کے اوپر اتر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ظلم ہو رہا، ساس بہو کے اوپر ظلم کر رہی ہے، بہو ساس کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ حسد اور دشمنی کے ساتھ ساتھ جو تیسرا سب سے بڑا سبب ہے ساس اور بہو اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا، وہ ہر وقت تانے مارنا ہے۔
ذرا غور سے سنیے گا، یہ بہت بڑی بات میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہر وقت تانے مارنا، ساس اپنی بہو کو بات بات میں تانے مارتی ہے، کچھ بھی ہوا تو تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیری بہن ایسی، تیرا خاندان ایسا۔ شوہر بھی کیا کرتا ہے، بات بات میں اپنی بیوی کو تانے مارتا ہے۔ تو یہ بات بات میں تانے مارنا یہ کتنا خطرناک ہے، آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ آپ ایک مثال سنیے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ بات بات میں تانے مارنا کتنا خطرناک ہے۔ ہماری ماں ہماری بیوی کو تانے مارے تو ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے بیوی نے ایسا کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اب وہاں کا جو سی او ہے، وہاں کا جو آنر ہے، وہاں کا جو مالک ہے، آپ کو بار بار تانے مار رہا ہے، بار بار، تو ایسا ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیرا خاندان ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیری بہن ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، کیا تیرے باپ نے تجھے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہیے، اللہ کے گھر میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کے یہ کہیے، کیا ایسی جگہ پر، ایسی فیکٹری کے اندر اور ایسی جگہوں کے اندر، ایسی کمپنیوں کے اندر کوئی مرد، ہم میں سے یا آپ میں سے کوئی بھی مرد کام کرنا پسند کرے گا؟ لات مار کے نکل جائے گا، یہ نوکری نہیں، یہ جاب نہ کو، یہ کچھ پیسہ نہ کو۔ اس لیے کہ انسان کو وہاں پر غیرت دلائی جاتی ہے۔ جب ایک مرد ایسی جگہ پر رہنا نہیں چاہتا ہے اور ایسی جگہ پر نہیں رہے گا تو ایک عورت کیسے برداشت کرے گی کہ ہر وقت اسے تانے مارے جائے؟ اگر کچھ نمک زیادہ ہو گیا تو تانے، اگر کوئی چیز سامان گر گئی تو تانے، اگر کبھی کچھ ہو گیا، اونچ نیچ ہو گئی تو تانے مارے جاتے ہیں۔ یہ تانے مارنا ایک ایسا ریزن ہے، ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ زندگی نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، زندگیاں، زندگی بولے تو ایک، زندگیاں تباہ و برباد ہو جا رہی ہے۔ مرد کی زندگی، گھریلو زندگی، بال بچوں کی زندگی، سماج اور معاشرے کی زندگیاں، کئی خاندان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جا رہی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اپنی زبان پر لگام لگائیں، خواتین اسلام اپنی زبان پر لگام لگائیں، سارے معاملات اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے میرے دوستو۔ ساس اور بہو کی لڑائی میں ایک سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ رشتہ کر کے، نکاح کر کے تو لے آتے ہیں، لیکن بہو کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ 4 دن اچھا رہتا، مزہ ہوتا ہے، 4 دن، 5 دن، ہفتہ، 10 دن، 6 مہینے، سال بھر بہت الفت اور محبت سے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ایک ساس اپنی بہو کو حقیر سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ساس بہت اچھی ہوتی ہے، نہیں، وہ ساس بھی بری ہوتی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ صراحت کے ساتھ فرمان ہے کہ جو انسان، جو عورت، چونکہ عورت کی بات چل رہی ہے، جو ساس اگر اپنی بہو کو حقیر سمجھتی ہے تو وہ خود بری ہے، وہ خود بری عورت ہے، اگرچہ وہ نمازی ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھنے والی ہو، اگرچہ وہ باپردہ عورت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بری عورت ہے۔ کیوں؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بِحَسْبِ اِمْرٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، کہ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ یہ حدیث صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان کو حقیر سمجھتے ہیں تو اسی کے اندر شامل ہے، اور اگر کوئی ساس اپنی بہو کو حقیر سمجھتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر کوئی بہو اپنی ساس کو حقیر سمجھتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر کوئی ننند اپنی بھابھی کو حقیر سمجھتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے، کسی انسان کے لیے برا ہونے کے لیے، بدمعاش ہونے کے لیے، خبیث ہونے کے لیے، کمینہ ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اللہ اکبر۔ کرنے کے وقت میں سب اچھا رہتا، ہر چیز اچھی ہوتی ہے، صورت سے لے کر کے سیرت، اور سیرت سے لے کر کے خاندان، اور خاندان سے لے کر کے ہر چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد وہی چیز پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری سوچ کے اندر ہے،
ساسوں نے ایسا بنا لیا ہے، بہووں نے ایسا بنا لیا ہے، گھر کے لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عورت کسی کو حقیر نہ سمجھے، نہ کوئی ساس اپنی بہو کو حقیر سمجھے، نہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ ہمارے اسلام نے اس چیز سے سختی سے روکا ہے میرے دوستو۔ ساس اور بہو کی لڑائیوں کے اندر جو ایک سب سے بڑا ریزن ہے، ساس ہی کی غلطی نہیں ہے، ہم مردوں کی بھی غلطیاں ہیں، سن لیں۔ اور آج آپ فیصلہ کر کے جائیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کتنے پانی میں ہیں، فیصلہ کر لیجئے گا۔ ہم مرد کیسے ہوتے ہیں؟ ماں کچھ بول دی تو بس آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہماری بہن کچھ بول دی تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک عورت کو جب ایک شوہر اس کی ساس اور ننند کے سامنے میں یا پورے خاندان کے لوگوں کے سامنے میں مارتا ہے تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ جا رہے ہیں، سڑک پر آپ جا رہے ہیں تو آپ گر گئے، آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ گر گئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے، مجھے کتنا زخم ہوا ہے، کہاں سے خون نکل رہا، نہیں دیکھتے، بلکہ کیا دیکھتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کون تو نہیں دیکھ رہا، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدھا ہو جاتا ہے، کون تو پوچھا تو مار لگا کیا؟ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بعد میں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اتنی عزت پیاری ہے کہ دوسروں کے سامنے میں انسلٹ ہونا پسند نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے میں ہم بے عزت ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ ہم اپنی بیویوں کو، ہم اپنی خواتین کو چند لوگوں کے سامنے میں اگر بے عزت کریں گے اور اسے ماریں گے، اسے پیٹیں گے، اسے گالیاں دیں گے تو کبھی عورت برداشت کرے گی؟ کبھی بھی عورت برداشت نہیں کرے گی۔ اور سن لیجئے ایک قیمتی بات اور پتے کی بات سن لیں، قرآن مجید آپ پڑھ جائیں، حدیث رسول کا آپ مطالعہ کر لیں، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے تعلق سے، گھریلو معاملات کے تعلق سے مردوں کو خطاب کیا ہے، مردوں کو خطاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مردوں سے کہا استوصوا بالنساء خیرا، تم عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے گزر بسر کرنا، جگہ جگہ پر۔ کیوں؟ مردوں کے اندر زیادہ صلاحیت ہوتی ہے سمجھنے کی، یہاں الٹا ہوتا ہے، لوگ جو ہے عورتوں کو سمجھاتے ہیں، مرد کو نہیں سمجھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ مرد جو ہے ایک سانڈ ہے، وہ جیسا چاہے کرے۔ سن لیجئے، اگر میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ہو جائے، کسی گھر میں لڑائی ہو، ساس اور بہو کے درمیان میں لڑائی ہو، تو عورت کو سمجھانے سے پہلے مرد کو سمجھانے چاہیے۔ اور ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں جو بات بات میں بغیر تحقیق کے اپنے بیوی کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ایسے لوگ اچھے مرد نہیں ہیں۔ سن لیجئے، ایسے لوگ تو مرد کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ایک پیاری سی حدیث میں سنا دیتا ہوں، ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا، فرمان سنایا، لا تضربوا اماء اللہ۔ جتنے بھی مرد ہیں ذرا غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کیا، ایک حکم دیا کہ کوئی مرد عورتوں کو نہ مارے، عورتوں کو کوئی مرد نہ مارے۔ صحابہ کرام نے مارنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کو نہ مارو، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ عورتیں ہماری بات نہیں مان رہی ہے، عورتیں نافرمانی کر رہی ہیں، عورتیں ڈھیٹ ہو گئی ہیں، عورتیں شوہروں کی نافرمانی کر رہی ہیں، عورتیں ہمارے اوپر قابض ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخصت دے دی، چلو ٹھیک ہے تھوڑا بہت مار لیا کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا کہ عورتیں ڈھیٹ ہو گئی ہے، ہماری بات نہیں مان رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، ہماری بات نہیں سن رہی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو مارنا شروع کرو۔ اب صحابہ کرام نے خوب مارنا شروع کر دیا اپنی بیویوں کو، صحابہ کرام نے خوب مارنا شروع کر دیا۔ عورتوں کی ایک کثیر تعداد، ایک روایت کے اندر 70 عورتوں کا ذکر ہے کہ 70 عورتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری ماؤں کے پاس شکایت لے کر کے آ گئی
اور کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا کہا تو ہمارے شوہروں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں سنو، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے، کچھ خواتین آئی تھی، کثیر تعداد میں خواتین آئی تھی جو یہ کہہ رہی تھی، جو یہ شکایت کر رہی تھی کہ ہمارے شوہر ہمیں بہت مارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں کہا تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور کہا تھا کہ لیس اولئک بخیارکم، کہ اے لوگوں سنو، ایسے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ بہت برے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کو تانے مارنے والا، بیویوں کو مارنے والا، بیویوں کو ستانے والا، ماؤں کی بات میں آ کر کے بغیر تحقیق کے اوپر نیچے کرنے والے جو مرد ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ کہہ دیا میرے دوستو کہ ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں جو بیویوں کو مارتے ہیں، جو بیویوں کو تانے مارتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے لیے اپنی اپنی خواتین کو، اپنی اپنی ماؤں کو اور اپنی اپنی بہنوں کو یہ کہہ دیں کہ تانے نہ مارا کرو، اس کی آخرت کا تو پتہ نہیں، تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو صراحت کے ساتھ یہ فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ لوگوں سنو، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ آج ہم دوستوں کے ساتھ بہت نرم مزاجی سے رہتے ہیں، آج ہم دوستوں کے ساتھ بہت مزے میں رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہم بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیطان صفت انسان بن جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ اچھا رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، لیکن جو گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے وہ انسان حقیقی معنوں میں اچھا ہے۔ جو گھر والوں کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتا ہے تو یقین مانیے کہ ایسا انسان بھی برا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اس کے تعلق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہو، اس کے تعلق اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پورے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہو۔ اور سنو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں سب سے بہترین آدمی ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر انسان تو اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتے، چاہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے ہو یا پھر دوسروں کے لیے ہو، غیروں کے لیے ہو یا پھر دنیا والوں کے لیے ہو۔ کتنی بری بات ہے، دیکھ لیجئے، ہم اور آپ اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ساس اور بہو کی جو لڑائی ہوتی ہے اس کا ایک ریزن اور ایک سب سے بڑا سبب جس کے اوپر کتنا بھی بولا جائے تو کم ہے، اور ایسا کرنے والوں کی زندگی پر لعنت ہے، ایسا کرنے والے لوگوں کی کمائی پر سمجھ لیجیے کہ تھوک ہے۔ وہ جانتے ہیں ساس بہو کی لڑائی میں اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ جہیز کی کمی بیشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہیز جو دیے وہ دیے ہو گیا، اب کیا ہے کہ شادی کے بعد کبھی بھی کوئی بات آ جاتی ہے تو ساس یا جو شوہر ہیں یا اس کے گھر والے ہیں وہ فوراً یہ طعنہ مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تیرے باپ نے یہ نہیں دیا تھا، تیری ماں نے یہ نہیں دیا تھا، سارا سامان آیا تھا اس میں ایک چیز کی کمی تھی، حالانکہ وہ 10 روپے کی چیز رہتی ہے، سب کچھ دیا تھا لیکن فلاں چیز نہیں دی تھی۔ ایک انسان اس کو خرید سکتا ہے لیکن طعنے مارے جاتے ہیں جہیز کی وجہ سے۔ اسی لیے اگر اپنی بیٹیوں کی زندگی کو چین اور سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو بغیر جہیز کے اور بغیر لین دین کے شادی کرو۔ یاد رکھ لیجئے، جو جہیز کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے وہ ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ لالچی اور حریص کتا ہے جس کو آپ کتنوں بھی کھلا دیں گے وہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ جس طرح سے ایک کتا اپنی لار ہر وقت ٹپکاتا رہتا ہے، اسی طرح سے جہیز کو لینے والے لوگ رہتے ہیں۔ آپ کتنا بھی دے دیں، لاکھ روپیہ دے دیں، گھر کا ایک ایک چیز دے دیں، لیکن اگر آپ ایک پتھر نہیں دیں گے نا دروازے کو اٹکانے کے لیے تو اس پر بھی آپ کی بیٹی کو طعنے مارے جائیں گے۔ لہٰذا اگر اپنے بیٹی کا زندگی خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سسرال میں امن و امان، چین اور سکون سے رہے تو بغیر لالچ کے اور حرص اور ہوس کے خود بھی شادی کیجئے اور دیجئے بھی ایسا ہی۔ ایسا نہیں کہ
ہم جو ہے بیٹی کو جب دینے کی بات آ جائے تو فری میں کرنے کی بات کہیں، اور جب اپنی شادی کرنے کی بات آ جائے، بیٹے کی شادی کرنے کی بات آ جائے تو ہمارے کو مال ہونا۔ اکثر و بیشتر ایسا بہت چل رہا ہے۔ جب جہیز کی بات آ گئی ہے تو ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ آج کل مولانا ایک نیا نکلا ہے۔ میں نے کہا کیا نکلا ہے؟ تو یہ لڑکے والے جو شو والے ہیں نا، وہ بولتے ہیں بھائی دیکھو ہمارے کو جہیز نکو، خالی کھائی کھلائی اچھی کرو، ایک جو ہے فنکشن ہال ایک اچھا رکھو، بریانی وغیرہ یہ سب ذرا اچھا کرو، بس ہو گیا۔ یہ بھی تو جہیز میں آ گیا۔ اور آج کل لڑکے بھی کیا کریں، بھائی دیکھو میں تو کچھ نہیں لے رہا ہوں، میرا ولیمہ کا سارا خرچہ تم ہی دے دینا، یہ لیجئے۔ کتنے بڑے بڑے شاطر اور مکار لوگ ہیں۔ ولیمہ کون کرے گا؟ مرد کرے گا۔ بھائی ولیمہ کی طاقت نہیں ہے تو جماعت میں اعلان کرو بھائی میرے ولیمے کی مدد کرو، ایسا بھی کر سکتے ہیں، اعلان کرو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بریانی ہونا اور پوٹلا ہونا، یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیے کیسی مکاری چل رہی ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، بھائی ہم تو کچھ نہیں لے رہے ہیں آپ سے، فری میں کر رہے ہیں۔ اب وہ بیٹی والا بھی مجبور ہوتا ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر سب سے بڑا مجبور اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ بیٹی کا باپ ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے۔ اور کرانے والے لڑکے ہوتے ہیں، شو والے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ظالم ہیں، یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، اور اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ کل اللہ رب العالمین کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آپ یہ سن لیں میرے دوستو کہ ایک محاورہ ہے، بلکہ کچھ احادیث کے اندر بھی یہ جملہ آیا ہے۔ عرب کے علاقوں کے اندر یہ محاورہ پہلے سے مشہور تھا کہ کما تدین و تدانو، کہ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ سن لیجئے کیا ہے؟ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ یہاں جتنے سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں، جتنی ساری خواتین ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جتنی ساری ساس ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جتنی ساری بہو ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جتنی سارے نندے ہیں وہ بھی غور سے سنیں کہ اگر تم کسی کی بیٹی کے اوپر ظلم کرو گے، اگر تم اپنی بہو کے اوپر ظلم کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ سن لیجئے، اگر کوئی عورت اپنی بہو کے ساتھ ظلم کرتی ہے تو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، اس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ یہ حدیث کے اندر ہے، یہ محاورہ ہے، اور ظالموں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے۔ یہ سن لیجئے، ظالموں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے۔ بہت ساری خواتین جنہیں سزا ملتی ہے بہو کو ستانے کی وجہ سے، یہ الگ بات ہے کہ انہیں احساس ہوتا یا نہیں ہوتا ہے۔ اور جب بات آ گئی ہے کہ اگر تم کسی کی بیٹی کے اوپر ظلم کرو گے تو تمہاری بیٹی کے اوپر بھی ظلم ہوگا، تو سن لیجئے بہو کی بد دعا سے بچیے۔ جی ہاں سن لیں خواتین، سن لیں، اور جتنے بھی سارے مرد ہیں وہ اپنی بیوی کی بد دعا سے بچیں، بیوی کے اوپر ظلم کرنے سے بچیں، ساس بہو کے اوپر ظلم کرنے سے بچیں۔ اور اگر کوئی ساس ظالم ہے، کوئی مرد ظالم ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ ادھر ادھر چکر لگانے کے بجائے اس در کا دروازہ کھٹکھٹانے چاہیے جس در کے اندر دیر نہیں ہے۔ کورٹ کے اندر جائیں گے، انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں ہر چیز کا انصاف ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساس اور بہو کے جھگڑوں کا انصاف نہیں ہوگا۔ یہ کس نے کہا کہ آپ کو انصاف نہیں ہوگا؟ ساس اور بہو کے درمیان میں جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں ان تمام لڑائیوں کا انصاف ہوگا، جو گالیاں دی جاتی ہیں اس کا بھی انصاف ہوگا۔ کیا آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو ساس اتنی زیادہ ظلم کرے تو کیا وہ ساس اپنے انجام کو نہیں پہنچے گی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے؟ کیا کل قیامت کے دن جہاں ہر چیز کا انصاف ہوگا، حدیثوں کے اندر یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو اس کا بھی انصاف ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین جانوروں کے درمیان میں انصاف کرے گا تو کیا ساس اور بہو کے درمیان کی لڑائیوں کا انصاف نہیں ہوگا؟ اسی لیے ایسے لوگوں کو بہو کے اوپر ظلم کرنے سے بچنی چاہیے۔ اور یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو کہا کہ اے معاذ اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ سن لیں، اپنی بیویوں کی بد دعاؤں سے بچو۔ عورت
کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں آپ کو بد دعا دے، دل سے نکل جائے یہی بات کافی ہے۔ بہو کے اوپر ظلم کرنے سے بچو، بہو اگر بد دعا کر دی تو گئے کام سے۔ اولاد کے اوپر بھی بد دعا کرنے سے بچو، اولاد کی بد دعاؤں سے بھی بچو۔ ہم اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، بہت سارے اولاد ہیں جو اپنی ماں باپ کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر خود ہمارے سامنے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں باپ کو گالی دی ہے۔ کیا کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جی سن لیجیے، مظلوم کی مظلوم کی پکار اور مظلوم کی فریاد کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سن لیتا ہے۔ لہٰذا بہوؤں کے اوپر ظلم کرنے سے بچیں، اپنی اولاد کے اوپر ظلم کرنے سے بچیں، اور اپنی ماں باپ کے اوپر بھی ظلم کرنے سے بچیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے میرے دوستو، یہاں جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی عبرت کے لیے سب سے آخری بات ایک حدیث کے ذریعے سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس حدیث کو آپ ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ یہ جتنے گھر کے بڑے ہیں، جو سسر کہلاتے ہیں، جو باپ کہلاتے ہیں، جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کیسا ہو، ذرا یہ حدیث سن لیجئے۔ بالکل ہی صحیح روایت ہے، مسند احمد کے اندر ہے، بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان کی شادی ان کے باپ نے کر دی، بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے، شادی ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی، وہ بھی قریش کے خاندان میں ہوئی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد سسر آئے، حضرت عمرو بن عاص آئے، جتنے بڑے ہیں ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے۔ کچھ دنوں کے بعد آیا، کہا کہ بہو کیسی ہو؟ کہا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، آپ کا بیٹا بھی بہت اچھا ہے، اخلاق میں کردار میں پوچھئے مت، کتنا پاک باز انسان ہے، ہر وقت روزہ رکھتے ہیں، روزانہ روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں ساری رات نماز پڑھتے ہیں، میرے قریب ہی نہیں آتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص جو سسر تھے، سیدھا جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس آئے اور خوب برا بھلا کہا، خوب برا بھلا کہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے باپ نے تو ایسی باتیں کی گویا کہ مجھے زبان سے کاٹ کھائیں گے، کہ میں نے تیری شادی کر دی، اتنے اچھے خاندان میں کر دی، اور تو بہو کا حق ادا نہیں کر رہا۔ ان کو تو برا بھلا کہا ہی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کر کے شکایت کر دیے کہ دیکھیے میرا بیٹا بہو کے ساتھ ایسا ایسا کر رہا ہے، دیکھیے ایک ذمہ دار سسر بنیے، بدماش سسر نہیں، ایک ذمہ دار باپ بنیے، بدماش اور شریر باپ نہیں۔ شکایت کر دی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا معاملہ؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں تو دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں، اپنے بیوی کے قریب نہیں جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غلط کرتے ہو، تم جو ہے غلط کر رہو، دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں کے قریب بھی جاتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ یہ ہے اصل اس کا پس منظر، کہ جو مجھ سے میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ ایک ذمہ دار باپ بنے، لڑائی ہو رہی ہے بیٹے اور بہو کے درمیان میں، یہ نہیں کہ الگ ہو گئے تو آپ اس کے طرف دیکھنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ ان کے پاس جایا کریں، انہیں سمجھایا کریں اور ان کے درمیان میں اصلاح کیا کریں۔ صرف ایک کی بات سن کر کے آپ فیصلے نہ کیا کریں، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے دن بھی ذلیل ہوں گے میرے دوستو۔ اب جو سب سے آخری بات ہے، جو کہ بہت ضروری باتیں ہیں، 3 سے 4 منٹ کے اندر میں ختم کر دوں گا۔ آج 24 دسمبر ہے، کل 25 دسمبر ہے۔ جانتے ہیں ہم اور آپ 25 دسمبر کو کیا ہوتا ہے؟ کرسمس ڈے ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے جو بچے ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ عیسائی اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو کچھ دوست اور احباب ہوتے ہیں وہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں، کچھ عیسائی بھی ہوتے ہیں۔ کل آپ دیکھیے گا بہت سارے مسلمان 25 دسمبر کے دن کافروں کو، مشرکوں کو اور عیسائیوں کو، ہمارے جو بچے عیسائی اسکول میں پڑھتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو اور اپنے کلاس میٹوں کو خوش کرنے کے لیے کیا لگائیں گے؟ ہیپی کرسمس ڈے کا جو پوسٹر ہے وہ لگائیں گے، اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگائیں گے، اپنے فیس بک کے اوپر جو ہے مبارک ہو، کرسمس کا دن مبارک ہو، اس طرح کی باتیں کہتی ہیں اور لگاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں
کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے ہیپی کرسمس ڈے، تو وہ کتنا بڑا گناہ کرتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا عیسائی اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ کے بیٹی عیسائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن اگر وہ ہیپی کرسمس ڈے کہتی ہے تو کتنا بڑا گناہ کر رہی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ کسی مسلمان کو معلوم نہیں ہے، بس کافروں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ سن لیجئے، رب کا یہ فرمان ہے، آپ کافر کے لیے کچھ بھی کر جائیں، کبھی بھی کافر آپ سے راضی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی ایک عیسائی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی یہودی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے ہیپی کرسمس ڈے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بیٹا ہونا مبارک ہو۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کیا آپ یہ جملہ سننا پسند کرتے ہیں؟ سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے، ایک مسلمان کو اللہ سے اتنی محبت ہے، یہ جملہ بھی سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہیپی کرسمس ڈے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریم نے اللہ کے بیٹے کو جنا تھا، لہٰذا اللہ کا بیٹا ہونا مبارک ہو۔ اللہ کی پناہ۔ اور یہ جملہ اتنا خطرناک جملہ ہے، آپ اٹھا لیجئے قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92 تک، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹے کو جنا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا، تحقیق کہ جن جن لوگوں نے ایسا کہا، بہت بری اور بھاری بات کہا، بہت ڈینجر بات کہا، بہت خطرناک جملہ کہا۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہیپی کرسمس، جن لوگوں نے یہ کہا کہ میری میری کرسمس ڈے، اس طرح کے جملے جن جن لوگوں نے کہا، بہت ڈینجر بات کہی، بہت خطرناک بات کہی۔ کتنا خطرناک؟ سوچئے کتنا خطرناک، اتنا خطرناک جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیپی کرسمس ڈے کہنا یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ہم اس طرح کے پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں، اس طرح کے پوسٹ کو اگر ہم لائک کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا کافر دوست ہے، فلاں ہمارا ٹیچر ہے، خوش ہو جائے، تو آپ کتنا خطرناک جملہ کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ایمان بھی خطرے میں ہے، ایسے لوگوں کا دین بھی خطرے میں، لہٰذا آج سے ہی ہوشیار ہو جائیے، اپنے بچوں کو بھی باخبر کر دیجئے، اور خود بھی اگر کسی اسٹیٹس کے اندر، واٹس اپ اسٹیٹس کے اندر ہمارا کوئی مسلمان دوست اگر لگاتا ہے تو آپ اس کو فوراً بلاک کر دیجئے، دیکھیے مت، اگر دیکھیں گے تو بھی گنہگار ہوں گے۔ کسی بھی حال میں دھوکے سے بھی اس کے اوپر لائک کا بٹن نہ مارے۔ اگر آپ لائک کا بٹن ماریں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بات منظور ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا ہو، نعوذ باللہ، جبکہ یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس طرح کی تمام برائیوں سے بچائے، آمین۔